الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند نے اس سے دخول کیا تو وہ کمواری نہیں تھی اور لڑکی نے کبھی بھی فحش کام نہیں کیا۔ سوال کیا گیا ہے، میں ایک مسلمان عورت ہوں اور اپنے سارے افعال میں اللہ رب العزت کا خوف رکھتی ہوں۔ الحمدللہ میں نے ایک مثالی شخص سے شادی کی جو کہ اپنے سب معاملات میں اپنی مثال آپ ہے۔ معاملات میں بھی بہت اچھا ہے، ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے جا رہے تھے، آپس میں محبت، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی موافقت، ایک دوسرے کے خاندان سے محبت، لیکن ہوائیں بھی ہر وقت کشتیوں کے موافق نہیں چلتیں۔ ان دنوں ہم پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ میں کنواری نہیں تھی اور میرا کنوارا پن ضائع ہو چکا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں بری ہوں، اس لیے کہ خاوند سے قبل کبھی بھی کسی نے مجھے چھوا تک نہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ جب آپ کا خاوند عقل مند اور دینی التزام کرنے والا اور آپ پر بہت زیادہ بھروسہ اور یقین کرنے والا ہے تو اس پر ضروری اور واجب ہے کہ وہ آپ کی یہ بات تسلیم کر لے کہ آپ ہر بری چیز سے پاک اور صاف ہیں، اور خاص کر پھر بکارت یا کنوارا پن جب کئی قسم کے اسباب سے بھی ضائع ہو جاتا ہے، یہ کوئی ضروری ہی نہیں کہ وہ زنا جیسے فحش کام سے ہی ضائع ہو، اور یہ بھی اس وقت ہے جب ہم پر یہ انکشاف ہو کہ آپ کنواری نہیں تھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے مابین ہم بستری ہوئی ہو، پردہ بکارت نہ پھٹا ہو اور نہ ہی خون آیا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اوقات پردہ بکارت میں لچک ہوتی ہے اور وہ جماع میں پھٹتا نہیں، بلکہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس میں دخل اندازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ میڈیکل میں معروف چیز ہے۔ اور پردہ بکارت تو صرف ایک علامت ہے جو کہ اس حد تک نہیں جا پہنچتا کہ یہ کنوارے پن یا پھر عورت کے انحراف کی حد بنا لی جائے، اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب طور پر اس پردے کی غیر موجودگی کو عورت میں قدح اور جرح کا سبب نہیں شمار کیا جاتا، اس لیے کہ اس کے زائل ہونے کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو پھر پردہ بکارت کی موجودگی اس کے کنوارے پن یا پھر اس کی پاک بازی کی دلیل نہیں بن سکتا، اور اسی طرح اس کا موجود نہ ہونا بھی اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ عورت زانیہ اور فحاشی کرنے والی ہے۔ تو ہم آپ دونوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس معاملے کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس لیے کہ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا خاوند جو کچھ ہو چکا ہے اس سے صرف نظر کرے گا، اور اسے چاہیے کہ آپ پر حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، اور آپ دونوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ شیطان کا تو یہی مقصد ہے کہ وہ خاوند اور بیوی کے مابین علیحدگی کروائے، کیونکہ اس سے خاندان اور اس کے افراد کے لیے بہت سے فساد مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ اس چیز کا ذکر اس حدیث میں بھی ملتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلا شبہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، ان میں سے شیطان کا قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو۔ اس کے چیلوں میں سے ایک آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے اور ایسے کیا، تو ابلیس اسے جواب دیتا ہے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ خاوند اور بیوی کے مابین علیحدگی نہیں کروا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو ابلیس اسے اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5023۔ تو شیطان پر اس دروازے کو اس طرح بند کرنا چاہیے کہ اس جیسے معاملات کی سوچ سے ہی دور رہا جائے، اور پھر جب وہاں پر یہ احتمال بھی ہے کہ یہ کسی بھی سبب سے ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے برائی کا فعل کبھی نہیں کیا، ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کے خاوند کے دل کی رہنمائی کرے اور آپ دونوں کو خیر اور بھلائی پر جمع فرمائے۔ اللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 40278۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔